دو طلاقیں اگر بندہ کٹھی دے دیتا ہے نا تو ایک تو ہونے میں اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فقہ حنفی کے لوگ جو ہیں دونوں گروپ بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک دو ہو گئی ہیں، ہمارے نزدیک ایک ہوئی ہے۔ ہماری دلیل صحیح مسلم میں ہے کتاب الطلاق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع والے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، بلکہ 3 سے کچھ زائد بھی کہہ لیں پھر بھی ایک ہی ہوتی ہیں۔ ہمارا آج بھی موقف یہی ہے۔ اور ان 3 طلاقوں کے اندر جو ایک طلاق واقع ہوئی، 3 دفعہ کہنے سے ایک واقع ہوئی ہے، 3 پیریڈ ہوتے ہیں عورت کے، ان کے اندر رجوع کر لے، اگر عدت ختم ہو جائے تو اثر نو نکاح ہو جائے گا بغیر ولیعاذ باللہ حلالہ کرانے کے، جو لعنتی عمل ہے۔ یہ موقف ہے اہل مدینہ کا بھی، یہی موقف ہے اہل مکہ کا بھی، یہی موقف ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلک اہل حدیث کے لوگوں کا بھی یہی موقف ہے۔ اور مد مقابل دیوبندی بریلوی حضرات جو ہیں ان کا موقف یہ ہے 2 کہے ایک مجلس میں 2، 1 کہے 1، 3 کہے 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر 3 کے بعد اگلا مرحلہ جو آپ نے سنا ہی ہے وہ حلالہ کروانے کے قائل ہیں، وہ بھی زنا اور حرام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 3 کا واقعہ ہونا 3 یہ بھی غلط ہے۔ حیض والی جو بات آپ نے کہی ہے کہ حیض کے اندر طلاق دی حیض ہو جاتی ہے کہ واقعہ نہیں ہو جاتی، ہمارے کاغذوں میں حیض کے اندر دی ہوئی طلاق بھی ہو جائے گی، لیکن افضل کے خلاف ہے، طریقہ غیر مسنون ہے۔ اس کی دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی ہے۔ عبداللہ نے جب طلاق دی اپنی بیوی کو تو وہ حالت حیض میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر ہو اور جو راجع، اس کو کہو کہ رجوع کرے۔ رجوع کب ہوتا ہے؟ جب طلاق ہو جائے، طلاق کے بغیر رجوع ہوتا ہی نہیں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے طلاق ہو گئی تھی پھر رجوع کروایا، معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے اندر اگرچہ طلاق کی بدعی ہے یعنی غیر شرعی ہے، لیکن وقوع طلاق کا ہو جائے گا۔